اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ تھیلتی انت وسیلتی ادگنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ میں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فضل و برکات سے نوازے، بالخصوص ہمارے ملک پہ اور ہمارے مقتدر لوگوں پہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ ہمارے اداروں کے افسران ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات میں رحم فرمائے اور ان کو نیکی کرنے کی اور پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ میرے پاس ایک خبر آئی ہے اور وہ ویڈیو گردش کر رہی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پہ یہ ہماری بات پہنچ جائے اور اس پہ عمل درآمد ہو۔ یہ ساہیوال کا ایک ہے جو وہاں پہ سول اسپتال ہے، وہاں پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کسی نے بنائی ہے اور یہ کام وہ کرتے ہیں جو ستائے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ستائے ہوئے ہیں، مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، تنہائی کے ستائے ہوئے ہیں اور کاروبار کے ستائے ہوئے ہیں، محنت مزدوری کے ستائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ حالات کے ستائے ہوئے ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں قطاروں میں کھڑے ہو کے، گرمی میں، سردی میں، بارش میں، چکھڑ میں ووٹ دیا ہوتا ہے، وہی ستائے جاتے ہیں۔ جن کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سول اسپتال میں بڑی واضح طور پہ اس بندے نے بڑی بھاری سے ویڈیو بنائی ہے کہ وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ لوڈو کھیل کے جو ہے وہ تفریح کر رہی ہیں، وہ موج کر رہی ہیں، لوڈو کھیلی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، اور جو لوگ ہیں، مریض ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں۔ اور یہ اکثر آپ سرکاری اسپتال میں کہیں پہ بھی چلے جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرا ایک اسپتال میں جانا ہوا، وہاں پہ گیا تو میرے ساتھ جو مریض تھا اس کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، کھڑے ہونے سے بھی قاصر تھا۔ تو دو ڈاکٹر صاحب اندر جو ہے روم نمبر 1 میں چیک کر رہے تھے، دونوں ینگ تھے اور دونوں لگتا ہے کہ وہ کافی فرعون ٹائپ تھے۔ ان کے جو گارڈ باہر کھڑا ہوتا ہے وہ فرعون کا بھی ابا ہوتا ہے، وہ نیلی وردی والے، میں ان کو کہتا ہوں نیلی وردی والے اور وہ نیلے کپڑے والی جو نیلی پریاں ہوتی ہیں نا، یہ ان ڈاکٹروں سے ایم ایس کے بھی وہ لگتا ہے کہ یہ افسر ہیں۔ ان کا روب و دبدبہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ 150 کی مار ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس نے دروازے آگے کھڑا، جی ایک پیشنٹ اندر جا رہا ہے، 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں، دونوں کے پاس ایک جا رہا ہے، باقی روک رہا ہے۔ میں نے کہا یار اندر جا کے تو زبردستی میں اندر ہو گیا پیشنٹ کو لے کے، تو اندر 2 بینچ پڑے ہوئے تھے اور میں نے کہا کہ مریض کو کہا بیٹھ جاؤ، تو گارڈ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے بیٹھ نہیں سکتے آپ، ڈاکٹر صاحب نے منع کیا۔ میں نے کہا یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں، دکان ڈالنی ہے؟ بہرحال یہ فرعونیت ہے، لیکن یہ جو ویڈیو ہے ہو سکتا ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہو گیا ہو، کوئی ایکشن بھی لے لیا گیا ہو، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا یہ کوئی فائنل سد باب نہیں ہے۔ یہ روزانہ کا کام ہے اور یہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ چلتا رہنا ہے جب تک ہمارے افسران جو ہیں، ہمارے ایم ایس صاحب جو ہیں، وہ اچانک بھیس بدل کے، ہمارے جو متعلقہ محکمہ صحت کے افسر ہیں بھیس بدل کے اچانک نہیں جائیں گے، یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ ان لوگوں نے جانا ہوتا ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، جیسے کوئی ایم این اے ایم پی اے کو منسٹر نکلتا ہے، ایک سٹاف افسر ساتھ ہے، کسی نے ڈائری پکڑی ہوتی ہے، کسی نے چھڑی پکڑی ہوتی ہے، کسی نے گاڑی کی چابی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، کوئی موبائل سننے والا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی رکھ رکھاؤ ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ نوکر چاکر جو ہیں وہ حساب ہے کہ وہ مالک سے زیادہ جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ اگر یہ اچانک جائیں تو ان معاملات کا سدباب ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ بغیر پروٹوکول کے جا نہیں سکتے ہیں۔ اور پروٹوکول والے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ٹور پہ نہ کرو۔ جیسے ایک ڈی پی او نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے نا، تو کوٹھی پہ بیٹھا ہوا جو ہوتا ہے نا وہ آپریٹر، وہ چینل بدل کے یا ٹیلی فون پہ اپنے کوڈ میں بتا دیتا ہے رستے والوں کو، افسروں کو، دفتر والوں کو، صاحب نکل آیا جی، تگڑے ہو جاؤ۔ وہ سارے سنبھل جاتے ہیں۔ جو کوئی بد اخلاقی ہو رہی ہوتی ہے یا جو کوئی بد نظمی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے فار دی ٹائم بھی، لیکن ایسا نظام ہمارے پاس چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آج تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، کل وہ جوتے بھی ماریں گے۔ اور اکثر دیکھیں ہسپتالوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، مریضوں کے لوائقین لڑ پڑتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کی اسی بے روی کی وجہ سے اور انہی کی اس بے شرمی کی وجہ سے کہ جب وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل جو ہے نا وہ اپنے محکمے کے باپ دادا ہیں اور عوام جو ہے وہ ہماری محکوم ہے۔ بہرحال خیال کرنا چاہیے محکمہ صحت کو، وزیر صحت کو اور ان لوگوں کو جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، کہ یہ معاملات اس غریب کے ساتھ بار بار پیش آتے ہیں جس کے پاس اگر وہ پیسے ہوں تو پرائیویٹ چلا جائے نا۔ یہی ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے تو لوڈو کھیل رہے تھے، یہ پرائیویٹ جب بیٹھے ہوتے ہیں یہ مریض کو امی ابا بنا لیتے ہیں، انکل انکل کرتے نظر آتے ہیں، ان کے ایک جوتے نہیں پکڑتے، باقی سارا کچھ کرتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہاں پہ سرکاری اسپتال میں فرعون ہوتے ہیں تاکہ لوگ مجبور ہو کے پرائیویٹ ان کے پاس جائیں۔ اب پرائیویٹ جانے والے 80% لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں، کوئی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں،
گاڑی کا خرچہ کر کے، تو وہاں پرائیویٹ کس نے جانا ہے؟ لیکن ان ساری باتوں کو کون دیکھے گا؟ میں دیکھوں گا، آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہم کوشش کریں گے تو ہماری بات جو آگے بڑھے گی، ہم ایک دوسرے کی آواز بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا بھی، اپنے چینل کا بھی، اور اپنے ایمان کا بھی۔ جزاک اللہ۔